نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. معزز سامعین اکرام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے یہودیت کی تاریخ، یہودیت ایک تحقیقی جائزہ۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہودیت کے بارے میں چند باتیں جو آپ کو اور ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہودیت اور نصرانیت، اہل الکتاب، یہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد، یا یوں کہیے کہ بنیادی ساری باتیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک کامن ہے۔ جو بنیادی بات توحید ہے وہ اہل الکتاب، یہودیت و نصرانیت و اسلام و سب کے اندر یکسانیت ہے۔ بہت سارے احکام و مسائل ایسے ہیں جو کامن ہیں اور یہ آسمانی مذاہب میں سے ہے۔ اسی لیے آئیے آج ہم جانتے ہیں یہودیت کے بارے میں کہ یہودیت وہ کون سا مذہب ہے اسلام میں، اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے تاریخ ہم تھوڑا دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام، دین، مذہب اور شریعت، یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ پہلے معلوم کر لیجئے۔ دین، شریعت، مذہب اور اسلام، ذرا فرق سمجھیے۔ دین کا معنی ہوتا ہے کسی مقدس ذات پر ایمان یقین رکھنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے ڈرنا، خوف کرنا، یہ ہے دین کا معنی۔ دین اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان یقین بھروسہ رکھنا، ساری عبادتیں صرف اور صرف اسی لیے کرنا اور اس کی ذات سے ڈرنا، خوف رکھنا اور امید کرنا، اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آسمانی اور ایک ہے غیر آسمانی۔ آسمانی دین اور غیر آسمانی دین۔ آسمانی دین جو انسان کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسا اسلام، اور غیر آسمانی دین وہ دین ہے جو انسان کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے، جیسے ہندو، سکھ، بدھ، جین، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیر آسمانی دین ہے۔ اسلام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف آسمانی مذہب ہی مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی دین اگر مقبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، تو کون ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کیا ہے؟ غیر سماوی ہے، غیر آسمانی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں غیر آسمانی دین جتنے بھی یہ سب باطل ہے، نان ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے دلیل اللہ رب العالمین کے فرمان ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
خاسرین، کہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین جو شخص تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے فالوورز یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اسلام سے مراد کون سا اسلام ہے؟ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، آسمانی دین ایک ہی ہے، وہی اسلام۔ اسلام کے علاوہ آسمانی کوئی دین نہیں ہے۔ اب یہودیت، نصرانیت اور پھر اسلام کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام سارے انبیاء کا مذہب ہے، آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا۔ سارے نبیوں کی بنیادی بات ایک ہی تھی، وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید ہر، چاہے وہ عیسائیت و نصرانیت ہو، آسمانی جتنی بھی شریعتیں ہیں، ہر شریعت میں ایک بنیادی بات وہ کامن ہے، ایک ہے، وہ ہے توحید۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کے فرمان ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جس رسول کو ہم نے پیغام دے کر کے بھیجا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو دور رکھو، بچاؤ۔ تو سارے انبیاء، ساری شریعتوں کی بنیادی بات ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ تو سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم پڑھیں گے تو انہوں نے یہ خود کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، باری اللہ ہمیں مسلمان ہو کر کے وفات دے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ یاد رکھو، گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے، سارے نبیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو دین ایک ہی ہے، اسلام، یہ آسمانی دین ایک ہی ہے، فرق صرف شریعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ شریعت دے کر کے بھیجا، الگ الگ کتاب دے کر کے بھیجا، اسی لیے انبیاء اور رسول میں تھوڑا فرق بیان کیا گیا۔ رسول اور نبی کا یہ فرق ہے کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ایک شریعت دے کر کے بھیجا، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب شریعت نہیں دیا، بلکہ پچھلے نبی کی شریعت کی تائید کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ یہ بنیادی فرق ہے، سمجھے؟ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت، ایک کتاب دیا، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب، نئی شریعت نہیں دیا، بلکہ جو پہلے گزر چکے ہیں نبی، اسی نبی کے دین کی تائید کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا اور ہارون کو ان کی تائید کے لیے، ہارون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کوئی کتاب، دوسری کوئی شریعت نہیں دی۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء اس طرح گزرے ہیں۔ تو انبیاء اور رسولوں کا یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک الگ شریعت دیا، تو شریعت ہر رسول کی الگ الگ تھی، لیکن دین ایک ہی تھا، وہ ہے اسلام۔ شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے شریعت۔ شریعت کا معنی تو بنیادی اصول، ضوابط، اور ہر شریعت کا، ہر شریعت سے کچھ اختلاف، بنیادی اختلافات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور ہر شریعت کے لیے اپلائی نہیں ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات ایک ہی، وہ ہے توحید۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ اسلام، لیکن ہر رسول کی شریعت الگ الگ ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو یہودیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیت یہ نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے، یہودیوں نے خود اپنا نام یہودیت دیا۔ تو یہودیت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فالوور سے پابند ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننا یہودیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی۔ یہ ہے فرق۔ یہودیت کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیے، انا ہدنا الیک، اس لیے ان کا نام یہودیت پڑا، یہودی پڑا، ورنہ یہودی نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے انہیں جو نام دیا، قوم موسیٰ، اہل الکتاب، بنو اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک بڑا شہر مصر تھا، ایجپٹ۔ تو ایجپٹ میں جب دین کے حالات خراب ہو گئے اور فرعون جیسا بادشاہ مسلمانوں پر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے کر کے، تورات دے کر کے، نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو یہودیت یہ نام یا الیہود کب پڑا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اہل الکتاب، بنو اسرائیل، قوم موسیٰ، ان لوگوں نے تورات کے اندر تحریف کیا، رد و بدل کیا، منمانی کیا، اور ان لوگوں نے خود اپنا نام یہود رکھا۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے اسی نام کے ساتھ ان لوگوں کی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس نام سے مخاطب کیا، ورنہ قرآن میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا قوم موسیٰ، اہل الکتاب یا بنی اسرائیل کے نام سے۔ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی شریعت الگ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، جو سال کا ڈسٹینس ہے، وہ ہے 300 سال۔ 300 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی کو شریعت دے کر کے اللہ نے نہیں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ یہود کے جو مقدس کتابیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے تورات اور ایک ہے تلمود۔ تورات اور تلمود۔ تورات کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، تورات وہ کتاب ہے جو عبرانی زبان کے اندر ہے، لکھی ہوئی ہے اور لکھی گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ان باتوں کو لکھوایا اور مرتب کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا، حذف اضافہ کیا، تحریف و تبدیل کی، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات جیسی کتاب سے نوازا۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ تو یہ یہود کے بنیادی دو کتابیں ہیں، ایک ہے تورات اور ایک ہے تلمود۔ تو تورات کی آج کے دور میں جو اصل تورات ہے وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو تحریف کیا، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، آسمانی یہ تین ہی مذاہب ہے۔ آسمانی یہ شریعت جو ہے یہ قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، ساری کتابیں تحریف کی گئی۔ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کے اندر رد و بدل نہ کی گئی، اور نہ کیا جا رہا اور نہ کیا جائے گا، اور کیا بھی جائے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی
طرف سے یہ اعلان ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تو گویا کہ دوسری کتابیں تحریف کی گئی، تبدیل کی گئی. آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی ساری کی ساری محرف شدہ ہے، تحریف شدہ ہے. صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس کا معجزہ ہے کہ اس کے اندر تحریف و تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں اس کے حفاظ ہیں. پوری دنیا کے اندر سے قرآن کو لوگ اگر جلا کر کے ختم بھی کر دیں لیکن دنیا سے قرآن کو لوگ ختم نہیں کر سکتے. کروڑوں حفاظ ہیں، ایک ہی بیٹھک میں قرآن کو سنا سکتے ہیں، قرآن کو لکھ سکتے ہیں. یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے. اور دنیا کے اندر قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو شروع سے لے کر کے آخر تک یاد کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو شروع سے آخر تک اس طرح یاد کیا جاتا ہو. یہ قرآن ہی ہے بس. تو تورات کو ان لوگوں نے تحریف کر دیا. اس کی چند دلیلیں لے لیجیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 75. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ یہودی لوگ تم پر ایمان لائیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ ایک ایسی قوم ہے جس قوم نے تورات کو تبدیل کر دیا اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ تورات کے اندر رد بدل کر دیا. جان بوجھ کر کے ان لوگوں نے ایسا کیا. دوسری دلیل سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہودیوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ تھوڑی قیمت پر اس کو بیچ سکے. تورات تو بیچ نہیں سکتے لیکن تحریف کر دیا لوگوں کو کمانے کے لیے، رد بدل کر دیا تاکہ کم قیمت پر بیچ سکے. فویل لهم مما کتبت ایدیہم. اللہ نے کہا بڑی بربادی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اللہ کی طرف منسوب کیا، اور بڑی بربادی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا اور کمانے کا ذریعہ بنایا. تو تورات کو ان لوگوں نے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا اور بیچتے تھے لوگوں سے اور اس سے پیسہ کماتے تھے. اسی لیے قرآن بیچنے کا حکم کیا ہے معلوم ہے؟ اکثر محدثین فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے قول یاد کر لیجئے کہ قرآن بیچنا حرام ہے اور قرآن سکھا کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. امام شافعی، امام احمد اور امام مالک فرماتے ہیں کہ قرآن کو بیچنا جائز ہے، قرآن کی تعلیم سے پیسہ لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے جائز نہیں ہے. امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف کمانے کے لیے قرآن کو بیچنا یا ذریعہ معاش بنانا یہ حرام ہے. اکثر محدثین کے قول ہے کہ قرآن کو معاش ذریعہ نہ بنایا جائے، قرآن کو بیچنا اور اسی سے ذریعہ معاش بنایا نہ آ جائے. یہ محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے. بعض محدثین نے کہا جائز ہے لیکن اکثر محدثین کا یہ قول ہے کہ قرآن بیچنا یہ معاش ذریعہ نہ بنایا جائے. تو ان لوگوں نے کیا تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، تحریف کر دیا اور اسے کمانے کا ذریعہ بنایا. اب آئیے تورات کے اندر ان لوگوں نے کس طرح کی تبدیلیاں کی اور اللہ کے بارے میں کتنی غلیظ باتیں بیان کی. آئیے ہم سنتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 64. ان لوگوں نے کہا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، اللہ نے کہا جن لوگوں نے کہا ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. لعنوا بما قالوا، لعنت بھیجی گئی ان لوگوں کی باتوں پر. بل یدہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ينفق کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ جس طرح چاہتا ہے لوگوں کو مال و دولت دیتا ہے. اگر اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہوتا تو دنیا والوں کے پاس سے مال و دولت کیسے آتے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، یہ لوگوں کا اپنا مال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسا سوچ ہے؟
سورہ ال عمران سورہ نمبر 4 آیت نمبر 181 اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودیوں کے غلیظ عقائد کے بارے میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ترجمہ سنیے، اللہ نے ان لوگوں کی بات بھی سنی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا کہ اس بات کو ہم نے لکھا، اور ان لوگوں نے جو نبیوں کو قتل کیا اس بات کو بھی ہم نے لکھا، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے جاؤ جہنم میں، جہنم کا عذاب چکھو۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر تحریف کیا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقائد ان لوگوں نے لکھا۔ نمبر 3، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ دیکھیے 3 بڑے بڑے جرائم ان لوگوں نے کیا۔ اب بتائیے اس کے بعد اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ نبیوں کو قتل کرنا، جس نبی کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ان نبی کو ان لوگوں نے قتل کیا، معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا کہ جہنم میں بھیجیں گے اور کہیں گے جاؤ جہنم کا عذاب چکھو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کتنی غلیظ بات لکھی ہوئی تورات کے اندر، ان لوگوں نے لکھا کہ نوح علیہ السلام شارب الخمر تھے، شراب پیتے تھے۔ ایک نبی کے بارے میں اسی بات کرنا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں فرماتے کہ وہ زانی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبیوں کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں ان لوگوں نے لکھا۔ آخرت کے بارے میں ان لوگوں نے کس طرح سے تحریف و تبدیل کر دیا، دیکھیے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا، ان یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند ایام ٹھہریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہماری وراثت ہے، جنت ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے۔ یہ لوگ اس طرح سمجھتے تھے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ کہہ دیجئے نبی کیا ان لوگوں نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جنت تو ہماری ہے، جہنم ہم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے دوسرے لوگ، اگر جہنم میں ہم بھیجے بھی گئے چند ایام کے لیے بس۔ یہودیوں کی دوسری مقدس کتاب ہے تلمود، تورات تلمود۔ تلمود کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے مینرز ہے، یعنی جیسے اسلامک مینرز اسلامی آداب و اخلاق ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے آداب و اخلاق اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹلی یہودیوں کے علماء نے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا اور بنا کر کے لکھا اور منسوب کیا کہ یہ ہماری کتابیں اور ہماری مقدس کتاب ہے، اور اللہ کی طرف ان لوگوں نے منسوب کیا کہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب آئیے تلمود کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے کتنی غلیظ باتیں تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے، سب سے زیادہ غلیظ باتیں تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تلمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کی روح اللہ کی روح ہے، گویا کہ اللہ یہودیوں کے اندر سمایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر یہودی اللہ ہے، ہر یہودی خدا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے کتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّهُمْ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِ بَاقِي الْأُمَمِ وَنُفُوسِهِمْ، دنیا کی ساری مال و دولت کے اصل حقدار یہودی ہے، اسی لیے اگر کوئی یہودی کسی دوسرے کا مال چھین لیتا ہے تو یہ حق ہے یا جائز ہے، یہ تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات، دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، کوئی شخص اس وقت جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ یہودیت قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی کیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت کے اندر اس وقت تک کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ بنے۔ بتائیے، ان لوگوں کی عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی ہی جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو۔
اور یہودیوں کے عقیدہ ہے، تلمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہودی نہ بنے۔ یہودی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب گمراہ ہیں۔ دلیل اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا سورہ بقرہ کے اندر، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یہودی نہیں بنو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تلمود کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے سور ہیں، کتے ہیں۔ اللہ نے انہیں انسانی شکل میں بنایا تاکہ یہ یہودیوں کی خدمت کر سکے۔ تو یہودی غیر یہودی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کتے اور سور سمجھتے ہیں، گدھا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں غیر یہودی کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہ بات بھی تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یہودی غیر یہودی پر رحم دل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غیر یہودی مر رہا ہے اس کی مدد کرنا یہودی کے لیے حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہمارا اسلام کہتا نہیں دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، جان بچا اس کی مدد کرو، ہر نفس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے جو ان لوگوں نے تحریف کیا۔ اسی طرح تلمود کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یہودی کسی غیر یہودی کو پیسہ نہیں دے سکتا، دے گا تو سودی لین دین میں دے گا، قرض کے طور پر نہیں دے سکتا۔ تو سودی کاروبار سب سے پہلے انہی لوگوں نے ایجاد کیا، اور سارے سودی کاروبار کا سسٹم انہی لوگوں کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بھی دنیا کے بڑے بڑے بینکنگ سسٹم ہیں یہ سب انہی کے پاس ہے، سب وہی لوگ سنبھال رہے ہیں۔ اور مسلمان اور دنیا کی ساری قوم اسی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہو گئی اگر یہودی لوگ چاہے کہ دنیا کی ساری دولت کو، بینکنگ سسٹم کو ہڑپ لے، ہیک کر سکتے ہیں، سارے پیسے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مشن ہے کہ دنیا کی ساری دولت اپنے کنٹرول میں رکھنا، پوری دنیا کو اپنے حساب سے چلانا، بس ان کا ایک مشن ہے۔ اسی لیے وہ اس طرح کے سسٹم چلا رہے ہیں۔ اسی طرح تلمود کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی سے یہودی زنا کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ اسلام کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، اگر کوئی مسلمان کسی بھی، چاہے مسلمان اور نان مسلم، زنا کرتا ہے اس کی سزا ہے۔ لیکن یہ بات تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کوئی یہودی اگر غیر یہودی کو قتل کرتا ہے اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی لوگوں کی جان لے رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کوئی سزا بھی نہیں ہے، ان کے مذہب میں کوئی سزا نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی یا کوئی کسی شخص کی جان لیتا تو پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، یہ اسلام ہے۔ تلمود کے اندر اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ غیر یہودی جتنے بھی ہیں سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہودی جنت میں جائیں گے اور غیر یہودی جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہے، یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تحریف کے بعد ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق نبی تھے، انہوں نے اپنی شریعت کی بات کو پہنچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ تورات کی اتباع کرنے والے سارے کے سارے لوگ جنتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور تورات کی اتباع کرنے والے بھی جنتی ہے۔ اور جب قبر میں جب سوال کیا جائے گا ہر شخص سے تمہارا نبی کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کہیں گے کہ ہمارا نبی موسیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کہیں گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے برحق نبی تھے، انہوں نے اپنے دین کی دعوت کو پھیلایا، اپنے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور اخلاص کے ساتھ بغیر تحریف و تبدیل کے ان کی اتباع کرنے والے سارے کے سارے لوگ جنتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے جیسا وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب آئیے یہودیوں کے عبادات کے بارے میں جو ان کے تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہودی لوگ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی، ظہر کی اور مغرب کی، یہ 3 وقت کی نماز ان کے اندر ہے۔
ان کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ نظم اور نثر، شعر اشعار وغیرہ، یہ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں گانے کی شکل میں، اور آلات موسیقی کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کریے کہ وہ لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ وضو ان کے نزدیک صرف ہاتھ دھل لینا، یہ وضو ہے، 2 ہاتھ دھل لیا وضو ہو گیا۔ اور ہمارا وضو کس طرح ہے؟ جسم کے جو بھی حصے دھلنا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ اگر کوئی شخص 2 ہاتھ دھل لیا تو وضو ہو گیا، جبکہ اسلام میں ہمارا نزدیک یہ وضو ناقص ہے۔ صیام، جو ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ ہے صوم یوم الغفران۔ اگر کوئی شخص جس طرح رمضان مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ان کے نزدیک بھی یوم الغفران، ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تورات کے اندر، تلمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ فجر سے پہلے سحری کھاتے ہیں اور غروب ہوتے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے سحری کھانا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لینا۔ یعنی ایک دن کے غروب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے، دوسرے دن کے غروب ہونے سے پہلے ان کا روزہ یہ لوگ افطار کرتے ہیں اس طرح۔ عید کیا ہے مسلمانوں کا؟ جیسے 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو ان کے نزدیک بھی عید الفصح ہے۔ عید الفصح جیسے ہمارے نزدیک عید الفطر ہے، وہ لوگ روزہ رکھنے کے بعد عید الفصح مناتے ہیں، جیسے ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جیسے جمعہ کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے ہفتہ کا دن ہے، یوم السبت، سیٹرڈے ہے۔ مسلمان جیسے تعظیم کرتے ہیں، جمعہ کا دن کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ اس دن کام کرنا ان لوگوں کے لیے حرام ہے۔ وہ لوگ سیٹرڈے کے دن، ہفتہ کے دن کام نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنانے کے بعد ہفتے کے دن آرام کیا، اللہ تھک چکا تھا تو اللہ نے ہفتے کے دن آرام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لوگ پورے ہفتے میں کام کرتے ہیں ایک ہفتہ، اور ایک دن سیٹرڈے کے دن وہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویک کے اندر، ایک ہفتہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 دن آسمان و زمین بنایا، پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن آرام کیا۔ وہ لوگ اسی عقیدے سے آرام کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں رکھنا بالکل شرک ہے، بالکل ہی غلط بات ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک زواج یعنی شادی بیاہ کا رسم کس طرح ہے؟ جس طرح مسلمانوں کے نزدیک شادی کا حکم کیا ہے؟ شادی کے جو حکم ہے وہ انسان کے حالات کے اعتبار سے ہے۔ کبھی انسان پر واجب ہوتا ہے، کبھی انسان پر حرام بھی ہوتا ہے، کبھی انسان پر مستحب ہوتا ہے، کبھی انسان پر مباح ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ احکام خمسہ ہے، یعنی انسان کے حالات کے اعتبار سے ہے۔ تو شادی کا اگر حکم کہا جائے کہ جنرلی شادی کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے۔ جنرلی اسلام میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شادی کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو زنا کا خدشہ ہو۔ حرام کب ہوتا ہے؟ جب بیوی کا حق ادا نہ کر سکے۔ مباح کب ہے؟ جب اس کے بعد سارے وسائل ہو۔ یہ ہے۔ تو شادی کا جنرلی اسلام میں حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، لیکن انسان کے حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں، کبھی حرام ہے، کبھی واجب ہے، کبھی مکروہ ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں۔ ان کے نزدیک بھی سیم ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ شادی کرنا ہے ان کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر کوئی یہودی شادی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے نزدیک کیا ہے کہ کوئی بھی یہودی غیر یہودی سے شادی نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو حرام زنا کرتا ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان اہل الکتاب یہود و نصارہ میں سے جو توحید پرست ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ شرط ہے توحید پرست ہونا۔ ان کے نزدیک کوئی بھی یہودی غیر یہودی سے شادی کرنا حرام ہے، زنا کے برابر ہے۔ یہودیت کے اندر یہودی ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، اسی طرح اسلام کے اندر بھی ہے۔ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے یہودیت کے اندر، طلاق کا کانسیپٹ وہ صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ مرد کو طلاق اور عورت کا خلا۔ مرد چاہے طلاق دے، عورت چاہے ضرورت پڑے تو خلا لے۔ یہ دونوں کو حق اللہ تعالیٰ نہیں دیا۔ یہودیت کے اندر عورت کو خلا لینے کا کوئی حق نہیں ہے، صرف مرد کو حق ہے طلاق دے گا، اور طلاق اسی وقت واقع ہوگا جب ان کے علماء پادری سگنیچر کریں گے۔ جبکہ ظلم ہے ہمارے اندر، کیا ہے؟ میاں بیوی بیٹھ گئے، اس کے گھر والے بیٹھے،
اور بات کر لے تو طلاق اس طرح واقع ہو جاتی ہے. تو ہماری شریعت کے اندر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے. یہودیوں کی فرقوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 10 بڑے بڑے فرقے ہیں یہودیوں کے اندر. ایسا مت سمجھے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ایسا نہ سمجھے کہ سارے کے سارے یہودی ایک جیسے نہیں. 10 بڑے بڑے فرقے ہیں ان کے اندر، 10 بڑی بڑی جماعتیں ہیں. سامریون یہ سب سے پرانا فرقہ ہے، پرانی جماعت ہے. اس کے بعد یہ فریسیون یہ سب سے کثیر تعداد میں، سب سے زیادہ تعداد اس فرقے کی ہے فریسیون. اس کے بعد صدوقیون، حسیدیم، اصلاحیون، ارثوذکسیہ، محافظون، اور سب سے آخری جو بڑا لیٹسٹ جو فرقہ ہے وہ ہے صہیونیہ، جس کو صہیونیت کہا جاتا ہے. ان لوگوں کی بڑی تاریخ ہے. ان لوگوں کا جو مشن ہے، ویژن ہے کہ دنیا کے سارے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر جمع کرنا اور گریٹر اسرائیل بنانا، یہودیوں کے ایک ملک بنانا اور اس کا نام گریٹر اسرائیل ہونا، دنیا کے سارے یہودیوں کو اس پر جمع کرنا اور ایک گریٹر اسرائیل کے نام سے کنٹری بنانا اور سارے یہودی مل کر کے ساتھ میں رہنا اور دنیا پہ حکومت کرنا، راج کرنا. ان لوگوں کے یہ مشن ہے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں. فلسطین کی زمین قبض کرنا، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ جو کر رہا ہے یہ کس مشن کے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ صہیونیت کی فرقے کے لوگ کر رہے ہیں. ورنہ دوسرے بھی جو بھی فرقے ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی یہی لوگ کر رہے ہیں. صہیونیت اس کا ٹارگٹ ہے مسلمانوں کو ختم کرو اور یہودیوں کو ایک جگہ جمع کرو اور مسلمانوں پر دنیا میں حکومت کرو. ان کا کام ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ ہم پوری دنیا میں حکومت کریں، دنیا کا پورا سسٹم ہمارے پاس ہو. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں یہودیوں کے اخلاق کے بارے میں جو قرآن میں بیان کیا گیا. سب سے پہلا جو بیان کیا گیا کذب، کہ یہودی لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں دنیا میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 50 کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ کون ہیں؟ یہودی لوگ. اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، رسول کے بارے میں جھوٹ بولا، تو لوگوں کے بارے میں لوگوں سے جھوٹ بولنا تو آسان ہے، سمجھے؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، تورات کے بارے میں جھوٹ بولا، اللہ کی مقدس کتاب کو تحریف کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا، تو لوگوں سے جھوٹ بولنا عام ہے. جبکہ اسلام کے اندر حرام ہے جھوٹ بولنا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی سے بھی یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے. نمبر 2 حسد. یہودی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ غیر یہودی سے حسد کرتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے حسد مسلمان ہو یا نان مسلم ہو کسی سے بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حسد ہر کسی سے حرام ہے. جبکہ یہودیت کے اندر کیا ہے کہ ایک یہودی دوسرے غیر یہودی سے حسد کرنا ضروری ہے، حسد کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے حسد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. وہ لوگ مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں. لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود. سب سے زیادہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، مسلمانوں کا مال ہڑپ لینا ان لوگوں کا مشن ہے بس. تیسرا حب الدنیا. یہ لوگ دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے سودی کاروبار میں سب سے زیادہ ملوث یہ لوگ ہیں. تورات کو تحریف کر دیا اور لوگوں سے بیچتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں. صرف اور صرف دنیا کو کمانا ان لوگوں کا مقصد ہے. اور خیانت، سب سے زیادہ خیانت یہودیت کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ان کی خیانت کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 75 کے اندر بیان فرمایا. اور سب سے آخری بات اللہ رب العالمین ان کا جو ذکر کیا فساد، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے کون ہیں؟ یہودی. جبکہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں فساد کرنا حرام ہے، فساد برپا کرنا حرام ہے. کہا گیا فتنہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ کرنا، فساد کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر. جبکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ لا تفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں اور بڑے 2 مرتبہ ان لوگوں نے بڑے بڑے فسادات کیے اور لوگوں پر سب سے زیادہ زیادتی ان لوگوں نے کی. تو یہ چند باتیں تھیں یہودیت کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یہودیوں کے فتنے سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو حفاظت فرمائے، یہودیوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے. آمین یا رب العالمین.